کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ 8 شوال وہ سیاہ دن ہے جس دن آل سعود نے رسول اور آل رسول سے اور اصحاب رسول سے اور خاندان رسول سے غداری کرتے ہوئے ان کے مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا۔ افسوس، جن آثار کو چن چن کر کے محفوظ رکھنا چاہیے تھا، ان تمام آثار کو آل سعود نے چن چن کر کے ختم کر دیا۔ آپ دیکھیں 1819 میں ملکہ وکٹوریہ، جو کہ برٹن کی اور انگلینڈ کی ملکہ تھی، ان کے زمانے میں یہ سیاست منتخب کی گئی اور اس سیاست کو اپنایا گیا کہ ہم مذہب کے خلاف مذہب کو استعمال کریں، اور اس کے نتیجے میں ان کی سیاست میں یہ بات آئی کہ ہم جھوٹے مذاہب پیدا کریں اور ان کو اصلی مذہب کے مقابل میں استعمال کریں۔ البتہ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں جو وزیر خارجہ تھے، جو ان کے فارن منسٹر تھے، یہ آئیڈیا ان کا تھا، یہ نظریہ ان کا تھا، اور اس کے بعد اس پالیسی پر عمل کیا گیا۔ اس کے ماتحت بہت سے جھوٹے مذاہب کو ایجاد کیا گیا اور ان کی ترویج کی گئی۔ مثلا فرض کریں کہ ہندوستان میں قادیانیوں کو پیدا کیا گیا، عالم عرب میں جو ہے وہ وہابیت کو پیدا کیا گیا، اور ایران میں بابیت کو پیدا کیا گیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کو ختم کرنے کے لیے بابیت کو پیدا کیا گیا اور اہل سنت کو ختم کرنے کے لیے وہابیت کو پیدا کیا گیا۔ اور اس پالیسی کے تحت برٹن نے کام کیا، اور انہوں نے کچھ شہرت طلب لوگوں کو وسائل کے ذریعے سے اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے انہوں نے اس کام پر لگایا اور ان کی ہر ممکن مدد کی تاکہ وہ ان کے استعماری سازشوں کے مطابق کام کر سکیں۔ بابیت ایران میں اور عالم تشیع میں اس لیے کامیاب نہیں ہو پائی کیونکہ ہمارے یہاں مرجعیت کی ایک طاقت ہے، اور جب اس سازش کا پتہ چلا تو ہمارے یہاں کی مرجعیت نے کھلے عام اس کی مخالفت کی، یہاں تک کہ بادشاہ وقت کو مجبور کیا کہ جو بابیت کا بانی تھا اس کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا۔ اگرچہ اس کے جانے کے باوجود بھی کہ پہلے وہ مثلا ایران میں تھا، پھر وہ عراق گیا، پھر عراق سے بھی مراجع نے مخالفت کی، تو پھر اس کے بعد کیونکہ اس زمانے میں عثمانی خلافت پائی جاتی تھی، لہذا وہ ٹرکی گیا، پھر وہاں سے بھی مخالفت جب کی تو پھر وہ فلسطین چلا گیا، اور پھر اس کے بعد وہیں پر اس کی موت ہوتی ہے۔ لیکن انڈر گراؤنڈ طریقے سے یہ بابیت کام کرتی رہی، اور یہاں تک کہ ایران کے بڑی بڑی وزارتوں پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا، اور کیونکہ یہ ایک سازش کے تحت آئے تھے لہٰذا ایران کی میڈیا، ایران کی اکنامی پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یعنی جتنی بھی اہم عہدے تھے وہ بہائیت اور بابیت کے قبضے میں تھے۔ لیکن اللہ کا انتظام دیکھیے کہ ایران میں مرجع وقت کی سربراہی میں جب انقلاب کامیاب ہوتا ہے، اور کامیابی کے بعد جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں اسلامی حکومت کا قیام ہوتا ہے، تو وہ تمام اسناد اور مدارک ملتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ بہائیت اور بابیت کے کون کون سے ادارے ہیں اور وہ کہاں کہاں پر ہیں اور وہ کس قدر پاورفل ہیں۔ بہرحال مرجعیت کی سربراہی میں جب حکومت اسلامیہ کامیاب ہوئی تو اس کے بعد اس بہائیت کا خاتمہ عالم تشیع سے مکمل طور سے ہوا، اور اس طریقے سے یہ سازش ختم ہو گئی۔ لیکن کیونکہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں مرجعیت جیسا کوئی نظام نہیں تھا، اس لیے وہابیت عالم تسنن میں کامیاب ہوتی چلی گئی۔ مذہبی فکر کے اعتبار سے محمد ابن عبد الوہاب
اور سیاسی اعتبار سے آل سعود میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے، اتحاد قائم ہوتا ہے، اور یہ طے پاتا ہے کہ مذہبی قیادت شیخ کے خاندان میں رہے گی اور سیاسی قیادت جو ہے وہ آل سعود کے خاندان میں رہے گی۔ اور اس طریقے سے نجد کے ایک چھوٹے سے علاقے پر ذمہ دار رہنے والا آل سعود کو استعماری طاقتوں نے اس قدر طاقت دی اور ان کو یوں اسلحہ دیا کہ انہوں نے قتل و غارت گری کے ذریعے سے مختلف شہروں پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور ان کی تاریخ کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ یہ مختلف اسلامی شہروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر قابض ہو جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ان کی ایک ریاست اور ایک سلطنت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے یا کوئی اسلامی سلطنت نہیں ہے، ورنہ حجاز جو کہ رسول کے زمانے میں تھا اس کے نام کو تبدیل نہ کیا جاتا اور اس کو اپنے خاندان کے نام سے منسوب نہ کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1344 ہجری یعنی 8 شوال 1344 ہجری کو آل سعود کے حکم سے مدینہ منورہ میں اس عظیم قبرستان میں جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس میں جو مزارات تھے ان کو منہدم کر دیا گیا، جبکہ یہ ایک قدیم قبرستان تھا جس میں عظیم عظیم شخصیتیں کیا تھیں؟ مدفون تھیں۔ ویسے تو یہ قبرستان اسلام سے پہلے بھی تھا، لیکن جب پیغمبر نے مکے سے مدینہ ہجرت کی اور اسلام کو طاقت حاصل ہوئی، تو اب پیغمبر کے آنے کے بعد اور اوس و خزرج جیسے جو قبیلے تھے وہ مسلمان ہو جانے کے بعد ان کے لیے مسئلہ تھا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی قبرستان ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے حکم خدا سے، مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ حکم پروردگار سے پیغمبر نے بقیع کو ایک قبرستان کی حیثیت سے منتخب کیا۔ تو اب ایک بات یہاں پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر حتیٰ کہ ایک قبرستان کو معین کرنے میں بھی حکم رب کا پابند ہے، تو جب وہ مردوں کے لیے قبرستان بغیر حکم رب کے نہیں بناتا ہے تو وہ زندوں کے لیے کوئی کام بغیر حکم رب کے کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب وہ مردوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے تو وہ زندوں کو یوں ہی کیسے چھوڑ دے گا؟ غرض کہ سب سے پہلے شخص جو قبرستان بقیع میں دفن ہوئے وہ عثمان بن مظعون ہیں۔ یہ پیغمبر کے عظیم ترین صحابی تھے جو کہ مولا کائنات کے بہت ہی وفادار تھے، اور ان کی تدفین سب سے پہلے جو ہے وہ بقیع کے قبرستان میں ہوئی۔ اس کے بعد پھر شہدائے احد کو اس میں دفن کیا گیا۔ انصار میں سے یعنی جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان میں سے سب سے پہلے اسعد بن زرارہ خزرجی کو وہاں دفن کیا گیا۔ تیسرے خلیفہ کیونکہ ان کے خلاف مسلمانوں نے قیام کیا تھا، لہٰذا اسی بقیع کے بغل میں ایک یہودیوں کا قبرستان تھا، تو ان لوگوں نے ان کو بقیع میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی اور انہیں یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں وہ قبرستان بھی جو ہے وہ بقیع سے کیا کر دیا گیا؟ ملا دیا گیا، اور اس طریقے سے تیسرے خلیفہ کی قبر بھی جو ہے وہ بقیع کے اندر آ گئی۔ یہاں پر ازواج رسول کی قبر ہے، یہاں پر رسول کے چچا کی قبر ہے، رسول کی پھوپھی کی قبر ہے، رسول کے دوسرے رشتہ داروں کی قبر ہے، یہاں پر 10,000 اصحاب کی قبر ہے، جو فقہ کے امام مانے جاتے ہیں ان کی قبر ہے، اور ائمہ اہل بیت کی قبر ہے، اور ایک روایت کے اعتبار سے بی بی فاطمہ زہرا بھی جنت البقیع میں دفن کی گئی ہیں، یعنی پیغمبر کی بیٹی کی بھی قبر جنت البقیع میں ہے، اور امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مزارات مقدسہ اسی قبرستان میں ہے۔
پیغمبر نے فرمایا تھا مولا کائنات سے کہ اے علی، تمہاری مزار اور تمہارے اولاد کی مزار جو ہے وہ بہشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے ہیں، اور اسی لیے ہم اس سرزمین کو کہ جہاں پر اولاد علی کے 4 ٹکڑے دفن ہوئے ہوں تو وہ جنت ہی تو کہلائے گا۔ دنیا لاکھ اپنے اعتبار سے کوشش کر لے، کاوش کر لے ان کو ختم کرنے کی، لیکن جنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، جنت تو رہنے ہی والی ہے۔ اسی لیے مزارات منہدم کر دیے گئے، بارگاہ کو منہدم کر دیا گیا، لیکن کیا دلوں سے محبتوں کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ دلوں سے محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ آج بھی باقی ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان جب حج کرنے جاتا ہے تو آج بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت البقیع جائے اور ان ذوات مقدسہ کی قبروں کی زیارت کرے۔ یہ لوگ تو رسول کے روضے کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کے دباؤ کی وجہ سے یہ اپنی اس حرکت سے باز آ گئے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی نگاہ میں روضے بت اور شرک ہیں تو آج تک آپ نے اس رسول کے روضے کو کیوں باقی رکھا؟ اور اگر یہ رسول کا روضہ باقی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے نظریے میں بھی پابند نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا ایک انتظام ہے کہ اس نے رسول کے روضے کو باقی رکھ کر کے تمہارے نظریے کے باطل ہونے کو پوری دنیا میں آج تک ثابت کر رکھا ہے، اس لیے کہ تم حکم خدا کے پابند نہیں ہو، تم لوگوں سے ڈر کر کے تم نے جو ہے یہ کام چھوڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خود لوگوں کے خوف کی وجہ سے کوئی کام نہ کرے وہ شرک میں مبتلا ہے، وہ خود شرک میں مبتلا ہے۔ لہذا آج بھی رسول کا روضہ گواہی دے رہا ہے کہ اگر یہ شرک ہوتا تو اسلاف رسول کا روضہ کیوں بناتے؟ کوئی رسول کا روضہ ابھی تو بنا نہیں تھا، یہ تو ابتدا سے رسول کی، کیونکہ خود رسول کو حجرے میں دفن کیا گیا تھا، تو حجرے میں جب دفن کیا جاتا ہے تو حجرہ تو بنا ہی تو ہوتا ہے، حجرہ ایک کمرہ ہوتا ہے، کمرے پہ چھت ہوتی ہے، کمرہ ایک عمارت ہوتی ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ قبروں پہ کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے، یہ شرک ہے۔ جبکہ پیغمبر کو حجرے میں دفن کیا گیا، یعنی بنا کے اندر دفن کیا گیا، عمارت کے اندر دفن کیا گیا، خب اس وقت اصحاب موجود تھے یا موجود نہیں تھے؟ اس وقت ازواج رسول موجود تھیں یا موجود نہیں تھیں؟ اتنے اصحاب موجود تھے، ازواج پیغمبر موجود تھیں، اہل بیت پیغمبر موجود تھے، مگر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ان کو کمرے کے اندر نہ دفن کیا جائے، ان کو میدان میں لے جا کر کے دفن کیا جائے، کیونکہ عمارت کے اوپر کوئی بنا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج وہابیت جو اپنے کو کہتی ہے کہ ہم سلف کی اتباع کرتے ہیں، یعنی ہم ماضی میں جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر آپ سلف کی اتباع کرتے ہیں تو یہ سلفی ہی نے تو ان کو عمارت کے اندر دفن کیا تھا، اور اس کے بعد اس عمارت کو خراب نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں اور ترقی ہی ہوتی رہی۔ اس کے بعد جو عمارتیں بنائی گئیں وہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ خوبصورت تھیں، اچھی تھیں اور بہتر تھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بنی امیہ، بنی عباس اور عثمانی سلطنت نے بھی ان روضوں میں وسعت پیدا کی، اور انہوں نے بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جو لوگ حکمراں کی اطاعت کو واجب مانتے ہیں انہوں نے ان حکومتوں کے دور میں بھی کوئی ایسے اختلافات وجود میں نہیں آتے ہیں۔ ہاں، ابن تیمیہ اور ان جیسے لوگ انہوں نے آ کر کے ان مسائل کو پیدا کیا۔ بہرحال میں نے کہا کہ خود پیغمبر کو حجرے کے اندر دفن کیا گیا تھا، اور اس وقت اصحاب رسول بھی موجود تھیں، ازواج رسول بھی موجود تھے، اور اصحاب رسول بھی موجود تھے، ازواج رسول بھی موجود تھیں، اہل بیت بھی موجود تھے، لیکن کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، جبکہ
اسی مسجد النبی کے پاس ہی جنت البقیع جیسا وسیع قبرستان موجود تھا۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ میں آپ دیکھیں کہ تسلسل کے ساتھ یہ روضے ہیں موجود رہے ہیں۔ خود بقیع کے اندر گھر بھی تھے، مختلف گھر تھے، لہذا جناب عقیل ابن ابی طالب کا گھر تھا۔ اور عربوں میں یہ سنت آج بھی ہے کہ آپ ان کے قبرستان میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ گھر نما چیز مثلا بناتے ہیں وہ، اور اس میں جو ہے وہ جاتے ہیں، رہتے بھی ہیں، اور اسی کے کسی کمرے میں جو ہے وہ اپنے مردوں کو بھی کیا کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ لہذا جناب عقیل کا گھر تھا، اور بھی مختلف گھر تھے، اور انہی کے آس پاس ہی جو ہے وہ اپنے مخصوص مردوں کو کیا کرتے تھے، دفن کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے ان کے اوپر بارگاہ تعمیر ہوئی، اور بارگاہیں موجود تھیں، لوگ ان کی زیارت کرتے تھے، اور یہ کبھی بھی اس کے شرک ہونے کا نظریہ قائم نہیں کیا گیا تھا۔ اور آل سعود نے استعماری طاقتوں کی خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے ان روحانیت کے مراکز کو ختم کرنے کی کوشش کی، تاکہ جب روحانیت کے مراکز ختم ہو جائیں گے تو مادیت کا راستہ ہموار ہو جائے گا، اور استعماری سازشوں کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ ان کے مسلمانوں کے کعبہ دل جو ہے وہ رسول کا روضہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ استعماری طاقتوں کے مراکز ہو جائیں گے، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وائٹ ہاؤس کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، اور حرم کی طرف ان کا رجحان کم پیدا ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ دین کی جو طاقت ہے وہ محمد اور آل محمد کی محبت ہے، اور اگر اسی کو ختم کر دیا جائے تو دین کی پوری عمارت جو ہے وہ ڈھہ جائے گی۔ اور جیسا کہ آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے خوف، قتل و غارت گری، اور وہ اسلام جو رحمت کا پیغام لے کر کے آیا تھا اسے وحشت ناک بنا کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ جو اپنی فکر اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے اتنے متحجر ہیں کہ وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ان کے قتل کو واجب سمجھتے ہیں، ان کی جان، مال اور ناموس کے لوٹ لینے کو وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اور اسی لیے وہابیت کے ذریعے سے غیر مسلم نہیں مارے جاتے، بلکہ ان کے ذریعے سے مسلمان ہی مارے گئے ہیں، اور مسلمانوں کا ہی کیا ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، اور مسلمانوں کے ہی آثار کو ان کے ذریعے سے ختم کیا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اپنی تدبیریں کرتے ہیں لیکن اللہ اپنی تدبیریں کرتا ہے۔ ان کا وارث زندہ ہے، اور ایک دن وہ آئے گا اور ان منہدم بارگاہوں کو دوبارہ تعمیر کرے گا۔ آپ عمارتوں کو تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کل بھی زندہ تھے، اور آج بھی زندہ ہیں، اور آئندہ بھی زندہ رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، آج مسلمانوں کو بھی ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ آل رسول کے ساتھ ہیں یا آل سعود کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ رسول کے ماننے والے ہیں تو آپ کو آل رسول کی طرفداری کرنی ہوگی، آل سعود کی طرفداری نہیں کرنی ہوگی۔ 8 شوال کو ہم اسی لیے احتجاج کرتے ہیں تاکہ دنیا کو متوجہ کریں اور مسلمانوں کو متوجہ کریں کہ تم کس کی طرف ہو، فیصلہ کرو، آل رسول کی طرف ہو یا آل سعود کی طرف ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو